یہ میری رائے. نہیں یہ تو آپ تسلیم کر سکتے ہیں کہ بنیادی طور پر وہ ہندو کا دوست تھا. بنیادی طور پر ہندو کا دوست نہیں تھا، بلکہ بنیادی طور پر وہ ہندو تھا. جی ہاں وہی بس یہی میں چاہ رہا ہوں. یہ تو بنیادی طور پر وہ شاہ صاحب ہندو تھا، لیکن میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. مگر ہندوستان والوں نے مجھے کبھی کہا کہ یہ واقعہ تم لکھ دو ہمارے ریڈیو والوں کو دے دو کہ وہ تمہاری آواز بھر لیتے ہیں. میں نے کہا نہیں یار میں اپنے ملک سے آپ میں گاندھی زیادہ مخلص تھے یا حضرت موہانی؟ مخلص کیا ہوتا ہے جی؟ مخلص یعنی ان معنی میں کہ ایک ایسا شخص ہو کہ جو اپنے اظہار خیال میں کسی مصلحت کو بھی خاطر میں نہ لائے. نہیں دیکھیے نا، ایسا آدمی جو اپنے اظہار خیال کے لیے کسی مصلحت کو بھی خاطر میں نہ لائے، یہ آدمی دیکھیے یہ جو ہے نا سیاست میں اس کا چسپا کرنا کسی پر بڑا مشکل ہے، بڑا ہی حسرت کا نام میں نے اسی لیے لیا بڑا. اب گاندھی آپ میری سن لیے، گاندھی اور حسرت کے میدان ہی مختلف تھے. باقی جو حضرت موہانی تھا اس کے پاس مسلمانوں کا عظیم شہرت یافتہ انسان ہونے کے باوجود مسلمانوں کی قیادت نہیں تھی اس کے ہاتھ میں. جہاں تک اخلاص کا تعلق ہے، سچائی کا تعلق ہے، بے باکی کا تعلق ہے، بے خوفی کا تعلق ہے، یہ درد دل کا تعلق ہے، حسرت کے پائے کا انسان ہندوستان میں شاید ہی دو. اور بقول سید سلیمان ندوی کے کہ اپنے زمانے میں اللہ کا سورج اس سے زیادہ سچے انسان پر کبھی کیا بات سمجھ. دیکھیے نا، اب آپ حسرت کا مقابلہ کریں تفسیر قرآن میں کہ ابوالکلام زیادہ مفسر تھے کہ حسرت موہانی، تو کہیں گے ابوالکلام. لیکن اگر آپ کہیں کہ ابوالکلام غزل کا بادشاہ تھا کہ حسرت موہانی، تو ظاہر ہے کہ حسرت موہانی. تو یہ تقابل جو ہوتا ہے یہ چھوٹے آدمی. ایک بات اور پوچھنا چاہتا تھا میں، نہیں بات یہ نا کہ تقابل کرنا چھوٹے آدمی یا بڑے آدمی کی بات نہیں ہے، کبھی کبھی تقابل ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں پر ایک عام الزام یہ لگایا گیا، اور ہماری نئی نسل کو بھی یہ تاثر ہے کہ آزادی کی جو اصل جنگ ہے وہ ہم نے نہیں لڑی. یہ میں آپ سے میں سمجھتا ہوں. میری گیلانی صاحب قبلہ ایک بات سنیے، ترمذی صاحب ذرا آپ بھی غور فرمائیے. میں کہتا ہوں جی کہ آج جس آدمی کی عمر 40 برس کی ہے نا، یا 40 سے بھی 2 سال آگے لے آئے، اس کو پتہ ہی نہیں پاکستان کی تحریک کیا تھی، یا اس ملک میں مسلمانوں نے جدوجہد. 27 برس تو پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں، تو 13 برس کا اگر اس وقت تھا تو اس کو کیا معلوم ہے کہ تاریخ کیا تھی. بالکل درست. میں کہتا ہوں سر، میں آپ سے پھر کہتا ہوں، میں اس اعتبار سے گیلانی صاحب، مجھے افسوس ہے میں دفتر میں ہوتا تو آپ کی خدمت میں، شاہ صاحب ذرا میری کتابیں تینوں دوستوں کو بھیج دیجیے گا لے کر مجھ سے. کچھ 6واں 7واں ایڈیشن چھپ رہا ہے. میں نے مولانا ابوالکلام آزاد کی سوانح عمری لکھی، ترجمان القرآن جس پہلے سائز پہ نکلا تھا اسی سائز پہ وہ 500 صفحے کی چھپ رہی ہے. میری عادت ہے کہ میں بڑے آدمیوں سے ملنے کے بعد ڈائری لکھ لیا کرتا تھا. میں نے مولانا آزاد کی ڈائریاں لکھتا رہا ہوں، جب ملا ڈائری لکھ لی. میرے پاس ان کی ڈائری کے جی کوئی 700-800 صفحے ہو گئے، یہ فل اسکیپ سائز کے. اب میں نے جب کتابوں میں عجیب و غریب واقعات ہے. حقیقت یہ ہے شاہ صاحب، آپ مجھے یہ بات کہنے کی اجازت دیں کہ ہم تقسیم میں ملک کے بعد سیاست کی تلخیوں کا کچھ اس طرح شکار ہوئے ہیں. پھر بعد کے واقعات نے ذاتی علائشوں اور آلودگیوں کے پیش نظر ہمارے خیالات میں کچھ ایسا ٹیڑھا پن پیدا کر دیا ہے کہ ہم سچائی کے اظہار پہ قادر ہی نہیں رہے. ہم اپنی تاریخ یا افسانے سے بیان کرتے ہیں، یا غلو سے بیان کرتے ہیں، یا رنگ امیزی سے بیان کرتے ہیں، یا غازے سے بیان کرتے ہیں. ہم واقعات کے تحت نہیں سوچتے، ہم خواہشات کے تحت سوچتے ہیں. واہ. ہمارا مزاج غزل کا ہے، ہماری طبیعت نظم کی ہے، اور ہمارا ذوق افسانے کا. یہ میری رائے ہے صاحب. منہ کا مزہ بدلنے کے لیے چونکہ آپ نے غزل کی بات کی ہے اور نظم کی بات، یہ میری رائے ہے. میں نہیں کہتا یہ میں نے گاندھی جی کے متعلق کہا، یہ نہیں میں کہتا کہ میری رائے. میں گاندھی جی کے ساتھ گیا ہوں کشمیر. گاندھی جی کے ساتھ کوئی اپنی ملاقات آپ بیان کریں. میں سمجھتا ہوں وہ آپ نہ کریں، مجھے ہندوستان والوں نے بہت زور دیا تھا، وہ میں نے لکھا بھی ہے. نہیں، یہ تو آپ تاریخ لکھ رہے ہیں. گاندھی جی کے متعلق میرے پاس بہت سی چیزیں ہیں جی. اور اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان کا مسلمان اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. نہیں، حقائق جو ہوں وہ، لیکن میں گاندھی جی کے متعلق 1-2 باتیں آپ سے کہتا ہوں.
گاندھی جی ہندوستان کے لیڈر تھے لیکن مکمل ہندو تھے جی، مکمل ہندو تھے جی. جس طرح مجھ کو یا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بطور مسلمان سوچنے کا حق حاصل تھا، اسی طرح آپ کو یہ حق انہیں بھی دینا چاہیے کہ وہ ہندو تھے اور ہندو ہونے کی حیثیت میں سوچتے. اب سوال یہ ہے کہ قائد اعظم بطور قائد اعظم اور گاندھی بطور ہندوستان کے ہندوؤں کے رہنما کے ہندو اور مسلمان سے ابو ہو کر کہاں جاتے تھے؟ آیا بالکل کسی آلودگی کا شکار ہوتے تھے، کسی تعصب کا شکار ہوتے تھے، یا ان کے اندر کوئی ایسی چیز بھی موجود تھی جس کو حق و انصاف کہا جاتا؟ یہ پہلو لیے جا سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم سمجھ چکے تھے کہ مسلمان اس ہندوستان میں اقلیت میں ہے. اگر وہ اس کے ساتھ دوسری طاقتیں بھی رکھتا، یعنی سیاسی طور پر مضبوط ہوتا، دولت کے اعتبار سے توانا ہوتا، تو ممکن ہے قائد اعظم سیپریشن کا نعرہ نہ دیتے. لیکن یہ مسلمان ان دونوں میدانوں میں اتنا پیچھے تھا، اتنا کمزور تھا، اتنا ناتواں تھا کہ قائد اعظم نے مسلمانوں کی انفرادیت کو، اس کے تشخص کو مضبوط کرنے کے لیے مسلمانوں کی سب سے پہلے قومیت کو اور انفرادیت کو مضبوط کیا. جی گاندھی تھے، وہ سمجھتے تھے، شاید اس لیے سمجھتے ہوں کہ جناب اکثریت تو میری قوم کی ہے اور جمہوریت میں جس کی اکثریت ہوتی ہے اس کا بول بالا ہوتا ہے، اس لیے وہ مسلمانوں کے مطالبات کو ریئلائز نہیں کرتے تھے یا اس پر سوچتے نہیں تھے، یا اس میں انہیں فرقہ واریت کی بو آتی تھی. اگر گاندھی قائد اعظم کی جگہ ہوتے تو پھر انہیں کبھی یہ چیز محسوس نہ ہوتی، پھر شاید اس کو روحانی جامہ پہنا دیتے اور پھر کہتے کہ مسلمان کے مطالبے ٹھیک ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ جس طرح مجھے اور آپ کو، مجھے اور شاہ صاحب کو، مجھے اور آپ حضرات کو آپس میں ذہنی طور پر کسی مسئلے پر، کسی فن کے بارے میں اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے اور ہم دیانتداری سے ایک دوسرے کی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، اسی طرح ہم یہ تو کہیں کہ گاندھی جو تھے وہ ہماری رائے کے مخالف تھے اور ان کی جو رائے تھی وہ نادرست تھی. لیکن یہ کہیں کہ جو نادرست رائے تھی وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے تھی، یا مسلمانوں کو پامال کرنے کے لیے تھے، یا وہ مسلمانوں کی دشمنی پر مبنی تھی، اس میں آ کر مجھے اختلاف ہو جاتا ہے. میں یہ بات تسلیم نہیں کرتا. شیر صاحب، آپ بہت ہی فراغ دل آدمی ہیں اور آپ یقین مانیے کہ اس میں مطلق کوئی تملق پیشگی کو دخل نہیں ہے، اور آپ ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے آپ سے پہلے کے جو زعماء تھے وہ بھی سب فراغ دل تھے. اور اتفاق سے چونکہ میں اس وقت آپ کا انٹرویو لینے کا فخر حاصل کر رہا ہوں، تو چونکہ ذاتی ایک تعلق بھی ہوتا ہے، اس لیے میرے بارے میں آپ کو ادنا سی بھی یہ غلط فہمی نہ ہو کہ میں غلو سے کام لے رہا ہوں. میں علی گڑھ کا فارغ التحصیل ہوں، لیکن میں مولانا حسین مدنی کا بے حد احترام کرتا ہوں. میں مولانا آزاد کا بے حد احترام کرتا ہوں. اتنی بڑی یونیورسٹی کی آپ گاندھی تحصیل ہے، میں پھر آپ میں تو ایک مین آف دی اسٹریٹ میں تو فرق ہونا چاہیے. میں آپ سے عرض کروں، میں گاندھی جی کا بھی احترام کرتا ہوں. میں کہتا ہوں یہ شاہ صاحب ہیں جی، میں ان کے والد سے پڑھا ہوا ہوں جی. ہاں تو وہ ظاہر ہے آپ یہ ہمارے سامنے بچہ تھے، برخوردار تھے، جوان ہو گئے. اب میں اس لیے ان کا جناب احترام نہ کروں جی کہ یہ ہمارے سامنے بچہ تھے ہے جی، اور ہمارے سامنے جوان نہیں ہونا چاہیے. میرا فرض ہے، اگر میرے اندر خون کی شرافت ہے، مجھے یہ ملے تو میں تو ان کا احترام کروں گا. آپ کو اختلاف ہو سکتا، مجھے کوئی نہیں ہو سکتا. میرے جو استاد کے بیٹے ہیں میں ان کا احترام کروں گا اور میرے ساتھ ہمیشہ پیار سے. آپ میرے گھر میں آئے، میری نگاہ سے آپ کی کبھی عزت نہیں جا سکتی. یہ کوئی بات ہے جی؟ میں کہتا ہوں سر، میں آپ کو واقعات نہیں بیان کر سکتا. میں گاندھی جی سے 3-4 دفعے ملا بھی ہوں. گاندھی جی سے وہ میری ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے. یہ ان سے ملاقات بھی، مجھے خود انہوں نے، ایمانداری کی بات ہے، خدا شاہد ہے یہ بات کہی، میں نے ان سے یہ کہا کہ جناب آپ نے خود قائد اعظم کی لیڈرشپ کو کہ وہ مسلمانوں کے واحد نمائندہ تسلیم کیا اپنے طرز عمل سے، اور اس کے بعد آپ کانگریس کے مسلمانوں کو یا نیشنل مسلمانوں پر کوئی الزام نہیں لگا سکتے کہ وہ مسلمانوں تک نہیں پہنچتے ہیں اور مسلمانوں نے نمائندگی کی سند نہیں دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے مختلف باتیں سمیٹتے ہوئے اس امر کا یقین ہوتا کہ قائد اعظم ڈس آنسٹ بددیانت ہے تو میں قائد اعظم کے دروازے پہ کبھی نہیں جاؤں. قائد اعظم دیانتدار سیاستدان ہے، مسلمانوں کی سچی آواز ہے. ہندو کے طرز عمل نے، ان کے دور ہندو کے طرز عمل نے کہ ہندو جو ہے
وہ تنگ دل بھی ہے اور نیرو مائنڈڈ بھی ہے. قائد اعظم کو جو کبھی ہندو مسلم اتحاد کے سفیر تھے اتنا برگشتہ اور بدظن کر دیا کہ اب ان کا یقین جو ہے وہ بحال نہیں ہوتا. میں اس یقین کو بحال کرنے کے لیے کوشش کرتا ہوں، لیکن ان کی بدظنی تجربات نے اتنی وسیع کر دی ہے کہ اس خلیج کو پاٹنا میرے لیے ناممکن ہو گیا. میں نے اس کتاب میں بھی لکھوں گا، یہ گاندھی جی کے لفظ تھے. تو میں نے کہا جی یہ نیشنل مسلمانوں کی ناکامی کے سبب کیا ہیں؟ اس نے کہا نیشنل مسلمانوں کی ناکامی کے سبب یہ ہیں کہ قوم کی رہنمائی بادشاہ سے فقیر بن کر ہوتی ہے. یہ فقیر سے بادشاہ بن کے کرنا چاہتے ہیں، یہ رہنما کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب یہ ان کا مطلب کیا تھا یہ خدا بہتر جانتا ہے. یہ ان کا فکرہ تھا. تو میں نے کہا جی کہ یہ اگر اس نے گاندھی جی کہتے تھے کہ بھائی میں کہتا ہوں کہ پاکستان بن گیا نا، آج مسلم لیگ اور کانگریس کی لڑائی ہے، پھر یہ ہمیشہ کے لیے دو ملکوں کی لڑائی ہو جائے گی، اور دو ملکوں کی لڑائی جو ہوگی وہ پھر تیسری طاقت کو یا تیسری طاقتوں کو مداخلت کا، بالادستی کا جی اور مختلف واسطوں سے ایک ایسا حق ان کا قائم کر دے گی کہ پاکستان اور ہندوستان جو ہے بہرحال ان کی طرف دیکھیں گے، اور جب ان کی طرف دیکھیں گے تو ان کی آزادی جو ہے وہ پوری آزادی نہ ہوگی، ادھوری آزادی ہوگی. یہ مجھے گاندھی جی نے کہا تھا. یہ کہاں آپ سے ملاقات ہوئی تھی؟ میری گاندھی جی سے ملاقات ہوئی تھی جی وہاں پر دلی میں، جب وہ کاٹیج میں آ کر وہ کالونی بنا لیا کرتے تھے جی برلا مندر کے پاس، وہاں تھے. اور میں ان سے ملا تھا، نوابزادہ نصر اللہ خان بھی تھے میرے ساتھ، اور ایک صاحب اور بھی تھے میرے ساتھ. یہ ہم تینوں ان سے ملے تھے اور میں 3 دفعہ ان سے ملا تھا. پھر مجھے مولانا ابوالکلام، جس سے میں گاندھی جی کا 2 دفعہ قائل ہوا، مجھے مولانا ابوالکلام آزاد نے بلایا اور بلا کر کہنے لگے کہ بھائی شورش تم ایک کام کرو. کانگریس کا اندرونی پالیٹکس عجیب تھا، وہاں یہ نہیں تھا کہ جس طرح آپ سمجھتے ہیں. کہنے لگے یہ گاندھی جی جا رہے ہیں کشمیر، میں چاہتا ہوں تم ساتھ جاؤ اور ذرا دیکھو کیا ہوتا ہے. چنانچہ میری اور آج کل جو ہندوستان میں وزیر مملکت ہیں جنرل شاہ نواز INA کے، ان کی ڈیوٹی لگی. ہم گاندھی جی کے ساتھ سری نگر گئے. اس زمانے میں شیخ عبداللہ پکڑے ہوئے تھے، یہ آخری دنوں میں جب ہندوستان آزاد ہو رہا تھا پکڑے ہوئے تھے، اور جواہر لال ان کو چھڑانے کے لیے گئے پنڈی کے راستے سے، مری کے راستے سے. آپ کو یاد ہوگا مہاراجہ کشمیر نے پکڑ لیا، وزارتی مشن یہاں تھا، جواہر لال وہاں سے نہیں آتے تھے. مولانا آزاد نے بطور کانگریس کے پریزیڈنٹ کے نہرو منتخب ہو گئے تھے لیکن جی ہاں فون بھی کیا، لیکن جو آخر گاندھی جی نے ان سے وعدہ کیا کہ تم عبداللہ کے لیے گئے ہو، میں عبداللہ کو خود جا کر چھڑاتا ہوں، تم واپس آ جاؤ. یہ بالکل ٹھیک ہے، 100% درست. انڈین گورنمنٹ بھی یہ مانتی ہے. میں نے ایک دفعہ یہ روایت دیکھی تھی، اس نے کہا کہ تم ریکارڈ کرا دو ہم تمہارے ممنون ہوں گے. تو میں نے ان سے کہا، ہم ان کے ساتھ گئے، مولانا نے ان سے کہہ دیا، کہا ہاں بھائی چلو. ان کی وجہ سے میری تو کوئی ایسی شناسائی نہیں تھی مہاتما جی سے، شاہ نواز کی وجہ سے. اور ان کو کہا کہ دیکھو شاہ نواز تم سپاہی سچ بولنا، یہ سیاستدان جھوٹ بولتے ہیں، یہ ان سے کہہ دیا کرتے تھے. ساتھ گیا. اب میں آپ کو ایک بالکل مختصر واقعہ سناتا ہوں. عبداللہ کا سوال تھا. جب سری نگر میں ہم لوگ پہنچے تو وہی کٹیا جو گاندھی جی ہریجن کالونی میں لگایا کرتے تھے، کٹیا لگ گئی، وہ پیرے ویرے. تھوڑی دیر میں شور مچا ہمارے پہنچنے کو 1.5 گھنٹہ بعد کہ مہارانی آ رہے ہیں مہاتما جی کو ملنے. اب مہاراجا کی بیگم مہارانی ملنے آ رہے ہیں. خیر گاندھی کو کوئی پرواہ نہیں تھی. تھوڑی دیر میں معلوم ہوا کہ وہ آ گئی ہیں. دیکھا تو انہوں نے جناب کوئی 100 گز یا کچھ کم ہوگا، میں نہیں کہہ سکتا، 100 فٹ ہوگا، اپنے جوتے اتار دیے موٹر سے اتر کے. اس کے بعد ایک ان کے پاس چاندی کا بڑا سا تشتری تھال کہہ لیجیے وہ تھا، ایک کٹورا تھا سونے کا، اس کے اوپر بڑا ریشم کی ایک کاکمو سنجاب کی موتی لگے ہوئے جھالر لگی ہوئی وہ پڑی تھی کٹورے کے اوپر. خیر آئی آ کے دوزانوں ہو کر گاندھی جی کے سامنے بیٹھ گئی. میں آپ کو اختصار کے اور پھر اس نے کہا، گاندھی جی ہنسے، اس نے کہا بیٹی کیا ہے، پتری کیا ہے؟ اس نے کہا مہاتما جی ہماری یہ ریت ہے کہ جب کوئی رشی
ہماری ریاست میں آتا ہے تو مہارانی جو ہے وہ ننگے پاؤں دودھ کا کٹورا پیش کرتی ہے اس کو جا کر، اور میں آپ کے لیے دودھ لے کر آئی۔ اب دیکھیے مہاراجا کیا سیاست دان تھا، کیسی اس نے کی۔ گاندھی جی نے ہاتھ بڑھایا، اب ہم سمجھے کہ اب گاندھی جی یہ رومال اتار کر دودھ استعمال کریں گے۔ گاندھی نے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ بڑھاتے ہی یا کہ ایک سیکنڈ سے بھی کم کہا کہ نہیں بیٹی دیکھو، جس راجا کی پرجا دکھی ہو گاندھی اس رانی کے ہاتھ کا دودھ نہیں پی سکتا، تم یہ لے جاؤ۔ اس کے بعد پھر اسی وقت یہ عبداللہ رہا ہوئے تھے اور وہ معاملہ ہو گیا۔ ایک تو یہ چیز ہمارے سامنے تھی۔ پھر اس نے جو خواجہ بختیار کاکی کے مزار کو دھلایا وہاں پر، جیسے بول و براز صاف کیا، جیسے مسجدیں کی، جیسے شاہ نواز کی ڈیوٹی لگائی، جیسے اس نے پھر مرن برت اختیار کیا، اور یہ سب سیاستدان مولانا آزاد سمیت نہرو، راجن، بابو پٹیل گئے اور نہیں مانا کہ میں نہیں چھوڑتا مرن برت۔ تو اس نے کہا نہیں جی وہ اب فضا ٹھیک ہو گئی ہے، شاہ نواز ہی کے کہنے پر اس نے یہ برت رکھا تھا۔ اس نے کہا جی یہ ہندو اور سکھ کوٹھوں پہ چڑھ جاتے ہیں اور ننگے ہو جاتے ہیں، اپنی پاجامے اتار دیتے ہیں اور مسلمان لڑکیوں سے کہتے ہیں خالی کر دو مکان، نہیں تو یہ تمہارے اندر داخل کر دیں گے، یہ لفظ۔ تو اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، تو اس سے تو گاندھی جی کے لیے دھرتی کی پیٹھ کی بجائے دھرتی کا پیٹ بہتر ہے، اس نے کر دیا، یہ لفظ تھے اس کے، دھرتی کی پیٹھ۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا شاہ نواز تم بتاؤ یہ ٹھیک کہتے ہیں؟ شاہ نواز کے منہ سے نکل گیا جی ابھی فضا ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس پر وہ ناراض بھی ہوئے تمام، لیکن بعد میں ایک دن میں وہ ہوا۔ تو گاندھی بہت سے، گاندھی نے پیسہ دلوایا، آپ پوچھ لیں ان کو۔ اگر آج سہروردی زندہ ہوتے تو میں کہتا آپ ان سے انٹرویو لو، سہروردی جو ان کے متعلق کہا کرتے تھے۔ اب سہروردی تو مسلم لیگ کے آدمی تھے، تو میں نے ان سے کئی سوالات کیا کرتا تھا، وہ کہتا تھا میں تو سمجھتا ہوں کہ بھائی وہ تو رشی ہے، وہ دھرتی پر یہ ہے، میں نے تو دنیا میں شاید صدی سے اتنا بڑا آدمی نہیں پیدا ہوا۔ بڑی تعریف کرتے، وہ بھی میں نے لکھی ہوئی بہت سی باتیں۔ خیر، تو اب آپ دیکھیے جی آدمی کا مطالعہ، اب صرف یہ سوال بنا لینا اپنی جسٹیفیکیشن کے لیے، ہم پاکستان کی جسٹیفیکیشن کے لیے، مسلم لیگ کے نصب العین کی جسٹیفیکیشن کے لیے اپنے دلائل قائم کرنے کی بجائے، حالانکہ ہمارے پاس مثبت دلائل بہت زیادہ ہیں، منفی دلائل کو چھوڑیے، گاندھی تھا کہ نہیں تھا، بھائی ہوگا نہیں ہوگا کیا، بس ٹھیک ہے گاندھی کی رائے وہ تھی، وہ ہندو تھا، اس کی رائے یہی ہونی چاہیے تھی کہ یہ ملک تقسیم نہ ہو۔ ہم مسلمان تھے، ہماری رائے یہ ہونی چاہیے تھی کہ یہ ملک تقسیم ہو۔ اس کی رائے بھی ایمانداری تھی، میری رائے بھی ایمانداری تھی، کیونکہ میں اس ملک میں ایک طاقت ہے اس لیے میری رائے کامیاب ہو گئی۔ تو یہ تو شاہ صاحب اتنی بات ہے۔ تو اس لیے یہ عرض کرنا، یہ بات یہ ہے کہ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ، میں آپ کی خوشامد نہیں کر رہا، ایک بڑے پڑھے لکھے سلجھے ہوئے سنجیدہ متین ہوشیار ذہین و فتین آدمی ہیں، آپ ذرا اور اپنی دماغ کو وسعت دے کر، قلب کو وسعت دے کر ان حالات کا مطالعہ کریں تو آپ کے سامنے یہ ہوں گے۔ مثلا آپ دیکھیے انڈیا ونز فریڈم، میں آپ سے کہوں گا پڑھیں، پھر ایک دفعہ پڑھیں۔ اس کے آخری باب میں مولانا لکھتے ہیں کہ یہ مشرقی پاکستان کٹ جائے گا، مجھے یہ خطرہ ہے، اور اس کے بعد یہاں پر بلوچستان کی اور سرحد کی اور سندھ کی تحریکیں پیدا ہوں گی صوبائی، اور یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوں گی۔ پھر مجھے بلا کر مولانا کہتے رہے، میں پارٹیشن کے بعد ان سے 3 دفعہ ملا ہوں موت تک، 3 دفعہ۔ اس نے کہا کہ جا کر نیشنل مسلمانوں سے کہو، اس عبدالغفار کو سمجھاؤ کہ تم پولیٹیکل کام چھوڑ دو، سوشل کام کرو۔ اب یہ پاکستان بچے گا تو ہندوستان کا مسلمان بچے گا، اور پاکستان نہ بچا، پاکستان مٹ گیا تو نہ صرف ہندوستان اور پاکستان کا مسلمان مٹ جائے گا، بلکہ ایشیا میں مسلمان ملکوں کے غلامی کی زنجیریں زیادہ مضبوط اور وسیع ہو جائیں گی۔ اب یہ باتیں ایسی، اب یہ لکھ بھی نہیں سکتے، اگر لکھیں تو وہاں ہندو ان کی قبر اکھاڑ کر پھینک دیں گے۔ شعیب صاحب آپ کو کچھ ناگوار تو نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ آپ کو میں جو تکلم آمادہ کر رہا ہوں وہ اس لیے کہ وہ ایک شعر مجھے غالب کا یاد آیا کہ جب تک دہان زخم نہ پیدا کرے کوئی، مشکل کی تجھ سے راہ سخن وا کرے کوئی۔ تو ایسا ہے نا کہ اب آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ میں کچھ شعر خوباں سے چلی جائے، ایسا نہ صحیح وصل تو حسرت ہی صحیح، آپ نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے وہ تو گویا تاریخ کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ میں تو میری حیثیت سے سوالی کی ہے، میں تو سوالی کی حیثیت سے ہوں یہاں پر، یعنی میں سوالات کر رہا ہوں، تو آپ اس سلسلے میں فرما رہے تو بات ہے اسکیم کے سلسلے میں۔ جہاں تک بات ہے اسکیم کا تعلق، کیوں شاہ صاحب شروع کر دوں؟ جہاں تک بات اسکیم کا تعلق ہے، میں نے حقیقت یہ ہے کہ اس کا
بالاستیاب مطالعہ نہیں کیا. اس زمانے میں کیا تھا وہ پھر سقیم ہی رہ گئی. لیکن آپ شاہ صاحب مجھ سے اتفاق کریں کہ اس کے مصنف گاندھی جی تو نہیں تھے. گاندھی جی کے واردہ میں ضرور وہ زیر تجویز آئی. اس کے مصنف جو تھے وہ تو ڈاکٹر ذاکر حسین، ظاہر ہے تو یہ تو سبھی ڈاکٹر ذاکر حسین تھے. اب وہ ابھی اس کی کوئی اس پر عمل نہیں شروع ہوا، کوئی اس کے خط و خال سامنے نہیں آئے، کچھ کے خطوط سامنے نہیں آئے. اس کا جواب لکھا تھا مسلمانوں نے ایک ہنگامہ کر دیا. اس کا جواب لکھا تھا وہ ایک سیاسی ہنگامہ تھا کہ اس وقت مسلمان سیاسی طور پر کانگریس سے اور گاندھی سے ناراض تھے. انہوں نے واردہ اسکیم کی کوتاہیاں پکڑ لی اور اس کو عام کر دیا. بہرحال وہ ختم ہو گئی. مسلمانوں پر اگر کوئی تعجب ہو سکتا تھا تو وہ یہ تھا کہ بھائی وہ انگریزی اسکولوں میں جہاں بائبل تک پڑھائی جاتی ہے وہ تو گوارا کرتے تھے، لیکن ایک ابھی تجویز ہے جس میں ترمیم بھی ہو سکتی تھی، جس میں تصحیح بھی ہو سکتی تھی، وہ سامنے آئی ہے اور اس کو بالکل ہندو راج تعبیر کر دینا، میں سمجھتا ہوں یہ سیاسی طور پر تو جائز تھا لیکن تعلیمی طور پر جائز نہیں تھا. بہرحال وہ اسکیم ایسی تھی کہ جب وہ مسترد ہو گئی تو اس کے بعد اس پر سوچنا یا یہ کہنا کہ وہ کسی سازش کا حصہ تھی کوئی زیادتی تھی. جناب اب یہ موضوع دوسرا ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ان دو عظیم تحریکوں کے بارے میں اور دو عظیم سیاسی جماعتوں کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا. اب ایک ایسی بڑی شخصیت ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ گاندھی اور قائد اعظم سے بڑی شخصیت ہے وہ، یعنی ان معنی میں کہ وہ ایک خالص علمی شخصیت ہے اور آفاقی شخصیت ہے اور فلسفیانہ شخصیت ہے. میری مراد علامہ اقبال سے ہے. تو ایسا ہے کہ اقبال ایک ایسا موضوع ہے شوری صاحب کہ اس پر بولنا یعنی میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھار خطرناک ہے، ان معنی میں کہ کسی بھی گفتگو پر جو اقبال کے بارے میں کی جائے اب یہ الزام عائد کیا جا سکتا ہے کہ اس میں کوئی نئی بات نہیں، مثال کے طور پر. لیکن وہ جو ایک ذاتی تعلق ہوتا ہے اس میں جدت ہو سکتی ہے. یعنی فرض کیجئے کہ آپ فلسفہ خودی پر بولیں یا اقبال کے گلشن راز جدید پر بولیں جو انہوں نے شبستری کے گلشن راز کے جواب میں تحریر فرمایا تھا، یا اور ان کی تصانیف اور ان کی علمی حیثیت کے بارے میں بولیں تو وہ تو ظاہر ہے کہ ایک عالمانہ اور محققانہ بات ہوگی. لیکن اب وہ ان کی شخصیت کا کوئی نہ کوئی پہلو یقیناً ایسا ہوگا جو آپ کے ذریعے سے سامنے آ سکتا ہے. تو آپ ذرا اس پر کچھ فرمائیں. کیا صاحب میں علامہ اقبال کے بارے میں آپ سے عرض کروں کہ میری ذہنی زندگی پر سب سے زیادہ انہی کے افکار اور تعلیمات کا اثر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھ میں کوئی خوبی ہے تو اس کی تعمیر میں اقبال کے افکار اور ان کی شخصیت کو بہت زیادہ دخل حاصل ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپ ان سے متعلق مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. اگر آپ سوال متعین کر دیں اور واضح کر دیں. ایک سوال تو یہ پوچھوں گا کہ اقبال کی رائے گاندھی جی کے بارے میں کیا تھی؟ میں ابھی عرض کرتا ہوں تو میں آپ کو جواب دے سکوں گا. تو باقی بات یہ ہے کہ میں ہوتا ہے آپ کا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں جو اقبال ہے جیسا کچھ بھی ہے اسی سے ہمیں روشناس کرا دیں. میں عرض کرتا ہوں جہاں تک اقبال سے ذاتی ملاقات کا تعلق ہے میں نے ان سے 3 ملاقاتیں کی ہیں. ہو سکتا ہے 4 بھی ہوں لیکن 3 تو مجھے یاد ہیں. پہلی ملاقات ان سے میں نے مولانا ظفر علی خان مرحوم مغفور کے ساتھ کی اور وہ ملاقات کوئی 2-2.5 گھنٹے رہی. لیکن
جن موضوعات پر یا معاملات پر وہ دونوں گفتگو کرتے رہے، میں کھلے دل سے اعتراف کرتا ہوں کہ میری استعداد ذہنی سے وہ بہت اونچی چیزیں تھیں اور میں سمیٹ نہ سکا۔ میں علامہ کی شخصیت سے مرعوب رہا، اور میرے لیے ان کی گفتگو سے زیادہ یہ چیز زیادہ افتخار کا باعث تھی کہ میں ایک عظمت کے سامنے بیٹھا ہوں، اور یہی چیز آخر تک میرے ذہن پہ چھائی رہی۔ بعض باتیں ان کی مجھے یاد بھی ہیں، کچھ ادبی باتیں تھیں، کچھ علمی باتیں تھیں، کچھ سیاسی باتیں تھیں، لیکن ان تینوں باتوں میں ایک چیز ضرور تھی کہ علامہ اقبال مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ مشترک تھے۔ وہ مولانا سے یہ کہتے تھے کہ ایسا دور ضرور آنا چاہیے کہ مسلمان اپنے گمشدہ ماضی کی طرف چلے جائیں اور یہ معاشرہ اور یہ دنیا مسلمانوں کی ہو جائے، اور ان کی وہی تاریخ سامنے آ جائے جس تاریخ نے اس دنیا کو زندگی کے بالوں پر دیے تھے۔ علامہ اقبال کے دو فقرے جو بعد میں ان کے خطوط میں بھی پائے جاتے ہیں مجھے یاد ہیں۔ ایک تو انہوں نے مولانا سے کہا کہ مولانا، یہ حقیقت میرے لیے کئی دفعہ کئی قسم کے خیالات کا اور روح کی بیقراری کا باعث ہوئی ہے کہ پچھلی کئی صدیوں سے مسلمانوں نے اتنی اسلام کی خدمت نہیں کی جتنی خود اسلام نے مسلمانوں کی حفاظت کی ہے۔ اور دوسری بات جو ڈاکٹر صاحب نے بار بار کہی وہ یہ تھی کہ ہندوستان کا مسلمان کچھ ایسے جھمیلوں میں گرفتار ہے اور ناخواندگی کا شکار ہے، اور جو لوگ پڑھے لکھے ہیں ان کی اکثریت اتنی مغرب زدہ ہے کہ وہ بالکل اسلام سے بیگانہ ہو چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم طبقہ علماء یا دیندار طبقہ یا آپ لوگ جو دین کے نام پر قلم اٹھاتے ہیں اتنا کام کریں کہ مسلمانوں کو قرآن پاک کے دقیق مسائل میں الجھانے کے بجائے سیرت نبوی کی تعلیم کو عام کریں، کیونکہ جتنی نسبت مسلمانوں کے قلب کو سیرت محمدی سے ہوگی اسی نسبت سے قرآن کا ذوق میں پیدا ہو جائے گا۔ یہ دو باتیں، الفاظ ممکن ہے میں نے کوئی صحیح استعمال نہ ان کے کیے ہوں، لیکن یہ ان کی بات۔ دوسری ملاقات میں نے سید عطا اللہ شاہ بخاری کے ساتھ ان سے کی تھی، اور سید صاحب کے ساتھ ان کا معاملہ یہ تھا کہ میں حیران رہ گیا۔ شاہ صاحب اتنے بڑے خطیب تھے کہ میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ اردو زبان نے اتنا بڑا خطیب کم از کم پیدا نہیں کیا۔ ان کی تقریر سے چلتے ہوئے دریا رک جاتے تھے، گوش بر آواز ہو جاتے تھے، ہوا رک جاتی تھی، ٹھہر جاتی تھی، فضا سراپا گوش ہو جاتی تھی، اور انسانوں پہ جادو کر دیتے تھے، اور ادب ان کا بہت تھا۔ میں نے ان کو، گاندھی جی کو ان کا ادب کرتے دیکھا ہے، نہرو کو اس طرح انہیں ملتے دیکھا ہے جیسے بیٹا باپ کو ملتا ہے، اور بھی کئی لوگوں کو دیکھا کہ شاہ صاحب کے سامنے وہ دم بخود ہوتے تھے۔ لیکن شاہ صاحب علامہ اقبال کو ملنے گئے اور مجھے ساتھ لے گئے، تو جب ان کے مکان میں داخل ہوئے تو علامہ سامنے چارپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھتے ہی انہوں نے کہا، آؤ پیرا تو آ گیا، آؤ پیرا، یہ بالکل ان کے لفظ ہیں، آؤ پیرا تو آ گیا، سنا پیرا تیرا کیا حال ہے۔ تو شاہ صاحب نے زور سے کہا، یا مرشد یا مرشد، اور اس کے بعد بیٹھ گئے اور کہا کہ حضرت کوئی نظم لکھی ہے، کوئی تازہ نعت ہوئی ہے؟ اس نے کہا ہاں بھائی پیرا ہوئی ہے۔ اس نے کہا یا سنا دو، کیونکہ شاہ صاحب بہت خوش آواز تھے، تو انہوں نے کہا لائیے۔ تو مجھے یاد ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا، شاہ جی وہ نعت ہے، نعتیہ کلام ہے، حضور سے مخاطب ہو کے لکھا ہے، آپ نے وضو کیا ہے؟ ذرا وضو کر لیں، حضور کا تذکرہ ہے۔ تو حضور سے ان کے تعلق اور محبت کا یہ عالم تھا۔ اور شاہ صاحب نے جب ان کے سامنے قرآن سنایا اور کچھ حدیثوں کا ذکر کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ دیدہ ہو گئے، پھر فی الواقع ان کے موٹے موٹے آنسو ٹپکے اور ان کے گال پہ بہنے لگے۔ تو یہ مجھے یاد ہے۔ کچھ اور باتیں جلسوں ولسوں کی ہوتی رہیں، مذاق بھی ہوتا رہا، شاہ صاحب بھی مذاق کرتے رہے لیکن ادب کے ساتھ،
اور وہ بے تکلفی کے ساتھ مذاق کرتے رہے. یہ معلوم ہوتا تھا کہ شاہ صاحب فی الحقیقت انہیں اپنا مرشد سمجھتے ہیں اور ان کا بے پناہ احترام کرتے ہیں اور ان کے دل میں ان کے لیے بڑی ہی جگہ. میں نے شاہ صاحب سے پوچھا جی کہ آپ کے، اور جب ہم واپس آنے لگے، کہ آپ کے اور ڈاکٹر صاحب کے سیاسی راستوں میں تو بڑا اختلاف ہے، فاصلہ ہے، لیکن اتنا ادب. تو شاہ صاحب نے ایک سردا کھینچی اور کہا شورش اس قسم کے لوگ روز روز نہیں پیدا ہوتے. ملت اسلامیہ صدیوں کے بعد ایسے آدمی پیدا کرتی ہے، اور جب کسی قوم پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرتا ہے تو اس قسم کے لوگ پیدا کرتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ فرما لیں کہ شاہ صاحب کے ان کے متعلق کیا خیالات تھے. البتہ شاہ صاحب مذاق میں ایک بات ضرور کہا کرتے تھے کہ بھئی ڈاکٹر صاحب جب قلم اٹھاتے ہیں تو بالکل صحیح اٹھاتے ہیں، اور جب قدم اٹھاتے ہیں تو اس میں ضرور غلطی کر جاتے ہیں. یہ مذاق میں وہ ضرور کہا کرتے تھے. تیسری دفعہ میں چودھری افضل حق جو RR کے بہت بڑے لیڈر تھے ان کے ساتھ ملا، اور وہ ان کی سیاسی اعتبار سے ایک خالص ملاقات اس وقت کے پیش آمدہ مسائل کے بارے میں تھی. اور سکندر حیات مرحوم سے ملنا تھا چودھری افضل حق کو. ان کے پاس پیغام مولانا غلام رسول میر اور مولانا اختر علی خان لائے تھے. تو چودھری صاحب نے شرط یہ لگائی تھی کہ میں ان کی کوٹھی پر جا کر نہیں ملوں گا یا آپ کے ہاں نہیں ملوں گا، اگر انہیں ملنا ہے تو علامہ اقبال کے ہاں آ جائیں. تو جب علامہ اقبال نے کہ ہاں آ جائیں کا فکرہ چودھری صاحب کی زبان سے لکھتا تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اوے تو اے مصیبت میرے گل کیوں پہننا ہے، انہیں لوگوں نے میرے گھر نہ لے آ کر میرے رزق میں تنگی پیدا ہوتی ہے. یہ ان کے ان لوگوں کو، یہ پنجابی کے ہیں کہ ان لوگوں کو میرے گھر میں نہ لایا کر رزق میں تنگی پیدا ہوتی. تو وہ کوئی ناراض پہ ہوئے، ناراض ایسے جیسے دوست سے ایک محبت کے تحت ناراض ہوتا. پھر وہ سیاسی باتیں ہوتی رہیں. تو انہوں نے کہا ڈاکٹر اقبال نے کہ بھئی یہ لوگ جو انگریزوں کے ساتھ وابستہ ہیں ان سے خیر کی توقع نہ رکھو. اگر تم مسلمانوں کے لیے کچھ کر سکتے ہو تو نتائج کو اللہ کے حوالے کر دو اور کرتے چلے جاؤ. باقی مجھے یاد ہے کہ اسی گفتگو میں ڈاکٹر صاحب نے ان سے یہ بھی کہا کہ برطانوی عملداری کے خلاف جدوجہد کرنا بالکل مسلمان کا فرض ہے، لیکن ہندو کی سیاست پر زیادہ اعتماد کرنا بھی کچھ مناسب بات نہیں ہے. یہ کہا یہ انہوں نے میری موجودگی کوئی مناسب بات نہیں ہے. اور آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ایک باطل کو شکست دے کر دوسرے باطل کو اپنے اوپر مسلط کرنا اپنے لیے مسائل پیدا کرنے کے مترادف ہے. وہ اس قسم کی بات ہوئی. علامہ اقبال کے میں نے سنا آپ کو ہزاروں اشعار یاد ہیں، اور یہ واقعی بڑی دل انگیز بات ہے. میں علامہ اقبال کے بارے میں یہ عرض کروں، علامہ اقبال کے بارے میں یہ عرض کروں کہ میں نے اب تو میری قید کوئی 14 سال 15 سال ہو چکی ہے جو میں نے کاٹی ہے، لیکن پری پارٹیشن میں نے 11 برس کی قید کاٹی ہے، تقسیم سے پہلے، آزادی سے پہلے. اور سب سے بڑی قید ایک دفعہ 7 برس کاٹی. میں اب نہیں کہہ سکتا میرا حافظہ ساتھ دے گا، نہیں، میں بہت طویل بیماری سے بھی نکلا ہوں اور عمر بھی خاصی ہو گئی ہے، لیکن علامہ اقبال کا 75% کلام مجھے زبانی یاد ہے. ماشاءاللہ. اور میں نے علامہ اقبال کے تمام اشعار جو ان کے مستند مجموعے میں ہیں وہ بھی گنے ہیں. میں نے پچھلی دفعہ آپ کے ریڈیو والوں کو انٹرویو دیتے ہوئے ان کی تعداد بھی لکھوا دی تھی کہ اتنے کل اشعار ہیں اور ان میں اتنے مصرے دوسرے کے ہیں جن پر علامہ اقبال نے تضمین کی ہے، گرہ لگائی ہے. پھر میں نے ان کی تقسیم بھی کی تھی. میں سمجھتا ہوں علامہ اقبال کے اشعار کو ہم 4 خانوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ خودی جو ان کے ہاں، دوسرے مغرب پر تنقید، تیسرے عقل کی نارسائی اور عشق کے ساتھ ان کی وابستگی، اور توحید و رسالت کی بنیاد پر اسلام کے ساتھ ان کا بے پناہ لگاؤ. یہ چیزیں ان کے ہاں پائی جاتی ہیں اور ان کی شاعری انہی 4 خانوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے. تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں دوسروں کے مقابلے میں کوئی امتیازی خصوصیت رکھتا ہوں، لیکن یہ ٹھیک ہے کہ میں علامہ اقبال کے اشعار اور افکار، میں ان کا ایک ایسا قاری ہوں یا حافظ ہوں
کہ میں نے اس سے بڑا کام لیا ہے، اور میری زندگی میں اگر فی الواقع کوئی غیرت کے یا خودداری کے آثار ہیں تو وہ کلام اقبال کر دیجیے۔ نہیں، خود آپ کے کلام سے اس کا احساس ہوتا ہے، یعنی آپ کا کلام اکثر میں دیکھتا رہتا ہوں، کلام تو اس اقبال میں وہ کلام اقبال کی چھاپ بالکل نمایاں کچھ ہے۔ بھی کہہ لیجیے، بس وہ خود آپ یعنی آپ کی بھی جو توجہات ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن اثر تو ہوتا ہے۔ ویسے اقبال کے معاصرین میں شعراء میں کم از کم آپ بتائیں، جی۔ چند نام آپ بتا سکیں گے کہ جن سے آپ متاثر ہوئے میں سب سے زیادہ متاثر ہوا جی اقبال کے بعد؟ اقبال کے بعد میں جن سے سب سے زیادہ جو زندہ تھے متاثر ہوا تو مولانا ظفر علی خان سے ہوا جی، اور ان سے میں نے فیض بھی اٹھایا، میں نے ان کی شاگردی بھی اختیار کی، اور میری شاعری میں آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی اعتبار سے ان کا اثر بہت زیادہ ہے۔ جی، اور ان سے میں نے نہ صرف یہ کہ قوافی پتبہ آزمائی سیکھی، ارتجال سیکھا، روزمرہ کی نقشہ کشی اور سیاسی واقعات کی تصویر آرائی کا ملکہ حاصل کیا، بلکہ ان سے میں نے یہ بھی سیکھا کہ شاعری میں جس چیز کا نام گداز ہے وہ کیسے پیدا ہوتا ہے اور انسانی طبیعتوں پر کیوں کر اثر کرتا ہے۔ مولانا نے میری طبیعت میں اپنے بہت سے اثرات پیدا کیے، اور مجھے یہ اظہار کرتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اب تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہزارہا اشعار کہیں، لیکن کبھی کسی نظم میں یہ کہہ سکتا ہوں اگر وہ 9 اور 11 اشعار کی ہے تو 15 منٹ سے زیادہ صرف نہیں کیے، اور جس نظم کے کہنے میں 15 منٹ سے زیادہ صرف ہو میں اس کو پھاڑ دیتا ہوں اور شعر ہی نہیں کہتا، لیکن مجھے کبھی اس سے زیادہ وقت یہ روانی ہے آپ کی طبیعت، یہ تو یہ تو خداداد چیز ہوئی۔ بس یہ مجھے سب سے زیادہ، بات یہ ہے کہ باقی دو میں چیزیں ہوتی ہیں، کئی ایک دوستوں کا قائل بھی ہوں، جی ہاں، مثلا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بائیں ہماں کہ میں جوش کے خیالات اور نظریات سے، بلکہ اب تو یہ کہنا چاہیے شخصیت سے بھی اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ جو اس کی شاعری میں دعوت تھی ان کی ذات اس کی نفی کرتی ہے، لیکن بہرحال ان کے بانگ پن سے، ان کے تیوروں سے میری طبیعت نے ایک خاص انبساط حاصل کیا۔ انبساط حاصل کیا ہے اور ان کی اداؤں سے فائدہ بھی اٹھایا ہے۔ تو کیا یعنی اب یہاں سے بات ذرا کچھ پلٹے گئے، گلگشت کی طرف طبیعت مائل ہو رہی ہے، یعنی جوش کے ہاں تو کچھ معاشقے بھی ہیں اور اس قسم کی بھی چیزیں ہیں، تو کیا شوری صاحب آپ کے یہاں بھی کوئی اس قسم کا حادثہ ہوا ہے کیا؟ وہ جوش کے ہاں جو معاشقے ہیں، جی، جوش سے میری بڑی بے تکلفی ہے، یہ جانتے ہیں، اور اب تو بہت ہو چکی ہے۔ جوش نے کچھ معاشقے تو کیے ہیں، لیکن اکثریت معاشقوں کی اس کی ذہنی معاشقے ہیں اور خیالی معاشقے ہیں، اور اس نے یوں ہی تخیل میں کیے ہیں، ان کا وجود کوئی نہیں ہے۔ اور چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ان کی کتاب چھپ کے آئی یہ زمانے یادوں کی برات، تو ان کی بیوی کا ایک انٹرویو کراچی کے ایک ہفتہ وار میں شائع ہوا تھا کہ میرا خامن فسانہ سازی سے کام لیتا ہے، اس نے یہ کچھ نہیں کیا، بس اس کا یوں ہی جیسے وہ مصرے کہہ دیتا ہے ایسے اس نے یہ باتیں لکھ دی ہیں، اس میں اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس کا مطلب آپ کے یہاں کچھ ہے اصلیت؟ نہیں، میں نے تو کسی سے، میں اس قابل ہی نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ میں بچہ تھا تو قید ہو گیا، اور جب بوڑھا ہونا شروع ہوا تو میں جیل سے نکلا، اس لیے معاشقے جوانی کی چیز ہے، مجھے افسوس ہے وہ میری زندگی میں آئی تھی۔ لیکن ایک ہوتا ہے وہ معاشقے کا جو اعلیٰ تصور ہے روحانی اور ذہنی، وہ تو ہوئے آپ کے بارے؟ ہاں، وہ تو آرا شخص کے ساتھ ہوتے ہی ہیں، وہ تو ہوتے ہی ہیں جی، وہ ہوتے ہی ہیں، لیکن میں نے جوانی جو کے دن تھے یا نوجوانی کے جو دن تھے جو مجھے کھلی فضا میں اور آزاد فضا میں بسر کرنا چاہیے تھے، میں نے وہ جیل کی تنگ و ویسے تاریک یہ چیز تو آپ کی زندگی کو بہت محترم بناتی ہے کہ آپ نے اپنی جوانی بجائے اس کے کہ لہو و لعب میں آپ گزارتے، آپ نے زندہ کی نثر کی، تو یہ کتنے، یعنی اگر آپ غور کریں، خود میں یہ نہیں کہتا، میں آپ کو خود رحمی کی دعوت نہیں دے رہا کہ آپ اپنی ذات پر رحم کریں، لیکن یہ چیز آپ کو محترم بنا دیتی ہے عام نگاہوں میں کہ ایک شخص ہے، اس کا جوانی میں یہ ذوق کہ وہ ایک استعمار کے خلاف سفارہ ہوتا ہے اور اپنی آواز کو اس آواز میں ملاتا ہے جو استعمار کے خلاف بلند ہو رہی ہے، تو یہ بڑی یعنی برگزیدگی ہوئی یعنی جوانی کی، بلکہ جوانی کے لیے بہت بڑا شرف ہے کہ وہ اب آپ اس کا نام کچھ ہی رکھ لیں، میں تو اس کو مجبوری سمجھتا ہوں، جی، میں تو اس کو مجبوری سمجھتا ہوں، مجبوری ذہنی ہوئی، یعنی مطلب یہ ہے کہ استاد طبیعت کہہ لیجیے، وہ تو ظاہر ہے کہ
اس سلسلے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ غیر شعوری طور پر یا شعوری طور پر آپ حسرت سے بہت متاثر معلوم ہوتے ہیں. اس لیے حسرت کی میری زندگی میں حضرت 4 شخصیتوں کا بہت زیادہ اثر ہے. ضرور ارشاد فرمائیں. اور ایک اقبال، ایک ابوالکلام، ایک مولانا محمد علی جوہر، ایک مولانا ظفر علی خان. 4 غلطی سے نکل 5ویں حضرت، 5 شخصیتوں کا. اس اعتبار سے میں پنجتنی ہوں. ان مبارک ہو آپ کو. جی یہ بہت اس لیے کہ ایسی شخصیتوں کے نام لیے آپ نے. حسرت کے بارے میں کچھ ذرا فرمائیں. آپ کی کوئی ملاقات مولانا حسرت سے میں 2 دفعے ملا. وہیں کانپور میں؟ جی ہاں. ایک دفعہ تو مجھے مولانا ظفر علی خان نے بھیجا تھا جب شہید گنج کی کانفرنس کی صدارت کا سوال تھا. لاہور میں بہت بڑی کانفرنس ہو رہی تھی، تو فیصلہ یہ ہوا، مولانا کہنے لگے بھائی حسرت اس کے لیے موضوع آدمی ہے. ایک تو وہ بے داغ آدمی ہے، بے غرض آدمی ہے، بے لوث آدمی ہے، بے پناہ آدمی. ہاں یہ تو انہوں نے بہت سی ان کی تعریف کی. تو کہنے لگے کہ تم چلے جاؤ. میں نے کہا مولانا میرے تو وہ واقف نہیں ہے، میں تو پہلی دفعہ انہیں دیکھوں گا. کہنے لگے نہیں میں تمہارے ساتھ ان کا ایک مرید بھیجتا ہوں. یہاں ہمارے لاہور میں ایک شخصیت تھے، مقامی طور پر بڑے اچھے لیڈر تھے، زندہ دل تھے، جن کا نام میاں فیروز الدین تھا. موچی دروازے کے اندر رہتے تھے. سب سے پہلے محمد علی جناح کو قائد اعظم زندہ باد کا نعرہ انہی نے دیا، اور وہی میرے ذہن میں اسی لیے ہوا ہے کہ مجوز تھے قائد اعظم. اور قائد اعظم بہت خوش ہوئے تھے، تقریر وہ بہت اچھی کرتے تھے. اور وہ گئے، مولانا ان کے بہت واقف تھے. تو ہم مولانا کے وہاں کانپور گئے، دروازہ کٹکھٹایا، آئے. ارے تم کب آئے؟ انہوں نے کہا جی. کیسے آئے؟ اچھا آؤ. وہ سامنے ایک مسجد تھی ان کے مکان کے، آپ نے دیکھی ہوگی، وہاں لے گئے. ان کے تو جی ہاں، ان کے تو کوئی جگہ نہیں تھی بیٹھنے والی ایسی. وہاں لے گئے، وہاں بٹھایا. کہنے لگے تمہیں کھانا کھانا ہوگا. اب ہمیں مسجد میں بٹھا کے آپ کھانا لینے چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد آئے، ایک چنگیر تھی، وہ ایک معمولی کھدر کا اوپر رومال تھا، اس میں کیا تھا جی، ایک آلو اور گوشت تھا، ایک چھوٹی سی وہ کہنا جو پیالی میں یا پیالے میں، ایک میں دال تھی اور کچھ چپاتیاں تھیں. اتنی سی وہ لے آئے اور لا کر ہمارے سامنے رکھی. اور اس کے بعد وہ کہنے لگے میں پانی لے آؤں. وہ مٹی کا لوٹا تھا جو مسجد میں، وہ بھر کے لے آئے. آپ کھورا لے آئے 2 اور کہا چلو کھانا. پھر ہمارے ساتھ وہ بھی کھاتے رہے، ہم نے بھی کھایا. اس شادی کا میں آپ کو سچ کہتا ہوں اتنا دل پہ اثر ہوا کہ اگر میں اپنی شاعرانہ طبیعت سے فائدہ اٹھاؤں تو مجھے کرنے اول کا وہ زمانہ یاد آ گیا جب مسجد نبوی میں سرور کائنات کے گرد و پیش ان کے صحابی بیٹھ کر اس قسم کے دسترخوان میں وہ زندگی تھی. کھاتے رہے خوب. اب یہی کہنا چاہیے کہ طبیعت سیر ہو گئی. اور بڑا ہی میں مولانا کی باتیں سنتا رہا، اس لیے کہ میں نے اپنی ابتدائی زندگی میں تلفظ کی صحت کے لیے بڑے بڑے آدمیوں کے لب و لہجے پر بہت زیادہ غور کیا اور ہمیشہ کان اسی طرف رکھے. کئی مولانا سے محاورے سیکھے. اتنے میں ایک کوئی 14-15 سال کی ایک لڑکی آئی اور وہ مولانا کے لیے کچھ شاید کچھ سالن اور لائی کہ کیا لائی. تو غالباً ملازمہ تھی ان کی یا گھر میں کام کرنے والی جیسے بھی تھی. وہ آئی لڑکی، تو وہ لڑکی سفید سا رنگ تھا، نین نقش بھی اچھے تھے. تو اس نے رکھا. تو اب میں تو اس وقت بالکل کوئی زیادہ عمر کا نہیں تھا، بچہ ہی تھا. تو میں نے جو اس لڑکی کو ایک بھرپور نگاہ سے دیکھا تو مولانا کہنے لگے بیٹا کھاؤ 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 کھاؤ، غزل یوں ہی نہیں ہوتی ہے. یہ فکرہ مجھے آج تک کھاؤ کھاؤ کھاؤ، غزل یوں ہی نہیں ہوتی ہے. تو اتنا بے نفس آدمی، اتنا سچا آدمی، بے ریا آدمی، پرخلوص آدمی اور اثار و استقامت کا پیکر آدمی کہ جس کی ہر سانس مسلمانوں کے لیے تھی اور جس کا ہر قول مسلمانوں کے لیے تھا اور جو اس کا اپنا وجود کوئی وجود ہی نہیں تھا. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے پارٹیشن کے بعد اس کو ہندوستان کے پارلیمنٹ میں دیکھا. وہ جواہر لال کو وہاں بھی گالیاں دیتے تھے. گالی سے یہ آدمی جو للکارتے تھے، ہماری طرح نہیں جو ہم گالی کا مال ذرا، یعنی میں نے غلط لفظ بول دیا ہے، یعنی ڈانٹتے تھے. اور جواہر لال ان کے سامنے آنکھ نہیں اٹھاتا تھا، آنکھیں جھکا لیتا تھا اور مولانا کی ڈانٹ سہ جاتا تھا اور ان کا بے پناہ احترام تھا. جی بالکل. تو ویسے حضرت کے بارے میں ایک بات اور بھی آپ کو یقیناً یاد ہوگی کہ
سب سے پہلے مکمل آزادی کا ریزولوشن جو کانگریس جی ہاں وہ مجھے معلوم ہے. نہیں مطلب یہ ہے کہ میں صرف آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ یہ بھی فخر مسلمانوں کو حاصل ہے کہ خود کانگریس کے پلیٹ فارم سر یہ تو ساری چیزیں مسلمانوں نے پیدا کی. اگر آپ خلافت موومنٹ کو کہتے ہیں گاندھی نے استعمال، میں کہتا ہوں خلافت موومنٹ نہ ہوتی تو کانگریس کا انقلابی چلن ہی پیدا ہوتا. یعنی ہر مرحلے میں ہر موڑ میں ہر مرحلے میں ہر موڑ میں تو ہم نے اس کو زبان دی ہے، ہم نے اس کو عمل دیا، ہم نے اس کو نظریہ دیا، ہم نے اس کو توتاب دیے، ہم نے اس کو کارکن دیے. بالکل صحیح. اور کانگریس ہندوستان کی بہت بڑی جماعت تھی، لیکن جس زبان میں گفتگو ہندوستان میں کی جاتی تھی وہ زبان بھی ہماری تھی، اور اس زبان میں بڑے بڑے مایانات سپیکر بھی ہمارے تھے، اور ناز بھی ہم پر کرتے تھے. وہ یہ تو اب حالات نے ساتھ نہیں دیا، وقت نے ساتھ نہیں دیا. تو صاحب گفتگو تھوڑی سی سطحی میں کر رہا ہوں. ابھی آپ نے تلفظ کی بات کی تو میں بڑے غور سے آپ کی یہ دلپذیر گفتگو میں نے سنی ہے. مجھے تو کوئی بھی تلفظ کی غلطی نہیں نظر آئی، لیکن استفسار کے طور پر ایک بات میں پوچھنا چاہوں گا. ابھی آپ نے کہا تھا قاقم و سنجاب، تو یہ قاقم و سنجاب صحیح لفظ ہے یا قاقم و سنجاب؟ یعنی دوسرا قاف جو ہے یہ اس پر ضمہ ہے یا فتح ہے؟ یعنی میں نے اس کو یوں پڑھا ہے قاقم و سنجاب. میں بھی قاقم و سنجاب کہہ رہا ہوں. جی اچھا بالکل صحیح. ہاں وہ میری شاید بعض لوگوں کو شاید قاقم و سنجاب، نہیں قاقم ہو جی وہ تو غلط ہے، وہ غلط ہے. یہی میں چاہتا ہوں. ایک بات اور بھی ہے کہ بعض لوگوں نے یہ کہا آپ کے بارے میں کہ شوری صاحب کی شخصیت میں تضاد ہے، تو وہ آپ مجھے بھی تھوڑا سا تضاد نظر آیا. جی ہاں. وہ اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے کیوں نظر آیا تضاد، اگر آپ مجھے اجازت دیں. وہ یوں کہ آپ کو عقیدت ہے ایک طرف مولانا ابوالکلام آزاد سے، اور عین اسی وقت قائد اعظم کیا یہ ایک طرف آپ کو عقیدت ہے عطا اللہ شاہ بخاری سے. ہاں اچھا جی سر. جی میں عرض کر رہا تھا کہ بیک وقت آپ کو ان تمام شخصیتوں سے ایک ارادت میں حضور بات جو آپس میں برسر پیکار. میں آپ سے عرض کروں، آپ نے یہ سنا ہوگا کہ کلام اقبال میں تضاد ہے. جتنے پروگریسو رائٹ نہیں جناب، میں اس کو تضاد نہیں مانتا، تنوع مانتا ہوں. وہ تضاد نہیں ہے، تنوع ہے. ہاں تنوع بہت محترم چیز ہے. جی ہاں ہماری طبیعتوں میں تضاد نہیں ہے، تنوع ہے. ہم ایک غزل ہے جس میں پہلا شعر وصال کا ذکر یہ ہوتا ہے اور دوسرا شعر ہجر کا. واہ واہ کیا اچھی بات کی شوری صاحب. یہ حضور ہے شخصیت آپ کی ایک غزل ہے کہ جس میں وہ جو جامعیت ہوتی ہے کہ وہ سارے مضامین. ابھی ہم وصال پر کبھی ہجر، کبھی وصال، کبھی فراق، کبھی رکیب، کبھی محفل ناز اور کبھی سجدہ نیاز. واہ واہ واہ. سب کچھ عطا اللہ شاہ بخاری کی شخصیت کے بارے میں اب نئی نسل میں تو سمجھتا ہوں بالکل بھول سا چکی ہے انہیں، جانتا ہے اور نہ کوئی مواد ہے. تو شاہ صاحب میں عرض کروں کہ ان کی علمی شخصیت کے بارے میں کچھ فرما لیں گے. شاہ صاحب میں نے اپنی زندگی میں وہ قلم کے بالکل آدمی نہیں تھے، بالکل قلم کے آدمی نہیں تھے. حتیٰ کہ وہ کوئی تحریری سرمایہ نہیں چھوڑا، کوئی نہیں. حتیٰ کہ وہ 90% یا اس سے بھی زائد بلکہ 95% خطوط کا جواب نہیں دیتے تھے. بس یوں ان کی طبیعت کا انداز ایسا تھا. اب یہ بات آپ دی ریکارڈ کہیں تو میں کہہ سکتا ہوں، لیکن کہہ بھی دوں تو کوئی ایسی بات نہیں. ان کے نام سے جو آزاد اخبار مجلس احرار کا ترجمان تھا، جو 3 یا 4 مضمون چھپے وہ میرے لکھے ہوئے تھے. بلکہ احرار کے چودھری افضل حق تو بہت اچھے ادیب تھے، بڑے پائے کے ادیب تھے. احرار کے 3-4 بزرگ جو بعد میں رہ گئے تھے، وہ جو مضامین چھپتے رہے وہ عموماً میں لکھا کرتا تھا اور ان کے نام سے جاتے تھے. نہیں مظہر علی تو آپ خود لکھتے تھے. حسام الدین، ماسٹر تاج الدین اور شاہ صاحب، ان لوگوں کے نام. یہ نہیں کہ وہ مجھے کہتے تھے، میں خود ان میں ایک وزن پیدا کرنے کے لیے اخبار میں اس قسم کے. البتہ شاہ صاحب شاعر ضرور تھے اور شاعری میں ان کی طبیعت بڑی عادت تھی. یہ جس زمانے میں ساحر لدھیانوی مشہور، وہ ان کی وہ نظم چھپی کہ ملے اسی لیے ریشم کے ڈھیر بنتی ہیں. یہ ہم پنجابی تو بنتی کہتے ہیں، اصل اس کا تلفظ بنتی ہیں. ملے اسی لیے ریشم کے ڈھیر بنتی ہیں کہ دختران وطن تار تار کو ترسے. وہ مشہور ہے نا قید. تو اس کا دوسرا ان سے مصرع نہیں ہوتا تھا. یہ سب سے پہلے انہوں نے مجھے لکھ کے دی تھی، میں نے کسی اخبار میں زمانے میں چھاپی بھی تھی. تو شاہ صاحب نے اسے کہا کہ شاعر بھائی دوسرا مصرع نہیں تم نے کیا. یہ تو کہا جی کوئی موضوع نہیں ہو رہا. تو شاہ صاحب نے کہا اچھا. تو 1 منٹ سوچنے کے بعد کہا میں عرض کروں؟ کہا ہاں.
تو ان کے دیوان میں سار کے موجود ہے وہ شاہ صاحب کا مصرع ہے کہ ملے اسی لیے ریشم کے ڈھیر بنتی ہیں کہ دختران وطن تار تار کو ترسیں، اور چمن کو اس لیے مالی نے خون سے سینچا تھا کہ اس کی اپنی نگاہیں بہار کو ترسیں۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ عطا اللہ شاہ بخاری کا، تو شعر و شاعری میں ان کی طبیعت پہ کوئی بند نہیں تھا، اور کہہ دیا کرتے میری شادی ہوئی تو انہوں نے کہا تھا مبارک ہو تجھے شور یہ تیری خانہ آبادی، تیرے گھر آ گئی ایک اور انگریزوں کی فریادی۔ تو اس قسم کی وہ شاعری کر لیا کرتے تھے، لیکن قلم کے آدمی نہیں تھے، لیکن گفتگو کے بادشاہ تھے، اور یہ ہمارے ہاں گفتگو کے بادشاہ سمجھے جاتے تھے پنجاب میں لاہور میں پطرس اور عبد المجید سالک، اور ایسے ان کی پارٹی کے جن کو نیاز مندان لاہور کہتے تھے، دو ایک اور آدمی جن میں تاثیر تبسم۔ تو میں شاہ صاحب کے ساتھ نہیں، فیض تو بہت کم گو تھے، کم سخن تھے، کم گو تھے، فیض چپ چاپ طبیعت کے آدمی تھے اور اسی طرح کھوئے کھوئے رہتے تھے۔ فیض نے اتنی شاعری نہیں کی، حالانکہ وہ ایک عظیم شاعر ہے میرے نزدیک، جتنی ان پر شاعری کی کیفیت طاری رہی۔ بڑی اچھی بات کہی آپ نے جی، تو وہ سر وہ یہ ان کے ساتھی تھے۔ میں نے دیکھا، مجھے تو اس سے پہلے اندازہ نہیں تھا، میں 7 برس کاٹ کے رہا ہوا، تو پھر میں دلی گیا شاہ صاحب کے ساتھ، وہاں پنڈت نہرو سے ملنا تھا، چونکہ میری ان کے ساتھ آشنائی تھی اور اچھی تھی، تو شاہ صاحب کی وجہ سے تھی لیکن اچھی ہو گئی تھی، وہاں ان سے ملنا تھا، مولانا سے ملنا تھا، تو وہاں معلوم ہوا کہ بھائی ان کی تو تاثیر سے اور پطرس سے اور اچھی دوستی ہے، اور پھر اس کے بعد جناب وہ شاہ صاحب کو پکڑ کے لے جاتے، اور رات گئے تک محفلیں ہوتی 2-2 بجے رات تک۔ اب جناب ان کی طبیعت میں بھی بدلہ سنجی، ان کی طبیعت میں بھی بدلہ سنجی، وہ بھی حاضر ذہن، یہ بھی حاضر ذہن، وہ بھی مستعد، یہ بھی مثبت، وہ بھی جناب نہیں چوکتے تھے گرہ لگانے سے، اور یہ بھی نہیں چوکتے تھے گرہ لگانے سے، وہ بھی جناب فکرے سے فکرہ پیدا کرتے، یہ بھی جملے سے جملہ پیدا کرتے، وہ بھی لفظوں کی کھینچا تانی سے جناب معانی کی ایک ایسی دنیا بسا دیتے تھے کہ انسان حیران رہتا تھا، اور یہ بھی جناب ایک ایسا لالہ زار پیدا کرتے تھے کہ طبیعت جو تھی جھومتی تھی، اور اس لیے میں دیکھ کے حیران رہتا تھا کہ وہ لوگ انگریزی بھی جانتے تھے، کسی قدر فرانسیسی بھی جانتے تھے، فارسی انہیں اچھی آتی تھی، عربی بھی آتی تھی، اردو میں بھی انہیں کوئی ایسا نہیں تھا، لیکن یہ شخص جناب ان پہ چھا جاتا تھا، ایسا چھا جاتا تھا۔ پھر جب گفتگو کرتے تھے تو پھر گفتگو کے ان کے ایسے پہلو ہوتے تھے کہ آدمی اس سے یہ نہیں، کون ہے، آدمی اس سے یہ نہیں سمجھتا تھا کہ کسی زبان کے اعتبار سے ان میں کوئی تشنگی ہے، کوئی تشنگی محسوس نہیں ہوتی تھی، معلوم ہوتا تھا یہ بھی حفظ زبان آدمی ہے۔ جہاں تک اشعار کا تعلق تھا، وہ اپنے 10 برس کی عمر سے لے کر اپنی اس عمر تک جس عمر میں اس وقت ہوتے تھے اشعار سنایا کرتے تھے، زیادہ تر فارسی کے اشعار سناتے تھے اور اردو کے بھی، اور کبھی کبھی پنجابی کی ہیر وارشاہ بھی سنایا کرتے تھے۔ ہر زبان کی، ہر علاقے کی زبان انہیں آتی تھی، اس کے محاورے آتے تھے، بولی ٹھولی آتی تھی، یہ ضروری ہے، بہت سی چیزیں جانتے تھے۔ پھر لطائف کی باتیں بدنے میں ان کا کوئی جواب نہیں تھا، لطائف سے ایسے پیدا کرتے تھے کہ جناب انسان دنگ رہ جاتا، کسی کو بولنے نہیں دیتے تھے، تو یہ ان میں بڑی خوبیاں تھیں۔ اور جہاں تک خطابت کا تعلق تھا، حقیقت یہ ہے بقول انیس کہ ایک رنگ کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو، وہ فی الحقیقت 100 رنگی سے باندھا کرتے تھے، اور بسا اوقات تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ کوئی یونان کا فلسفی بول رہا ہے، ہمیں وہ تو ان کا شاید نام بھی نہیں جانتے ہوں گے، لیکن چونکہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے انہیں، سسرو کو اور ڈیماستھریز کو، تو ہمیں کبھی گمان ہوتا کہ ڈیماستھریز ہے، کبھی گمان ہوتا سسرو ہے، کبھی گمان ہوتا برق ہے، کبھی گمان ہوتا کہ جناب عربی کا کوئی کرنے اول کا، قرون اولا کا خطیب بول رہا ہے، اور کبھی معلوم ہوتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اقدس میں کسی محمل نے اپنی پردہ اٹھا دیا اور کسی چہرہ زیبا نے اپنی نقاب الٹ دی ہے، اور اس کے بعد ہم لوگ مشہور ہو گئے ہیں۔ ان میں بے پناہ خوبیاں تھیں جی، اور معلوم ہوتا تھا کہ ان کے وجود کے اندر ایک انسان نہیں، کئی انسان ہیں، کئی انسان ہیں۔ اور وہ جو اقبال کا مصرع نا کہ نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، تو وہ یہی رخت سفر رکھتے تھے، اور حیرت ہوتی تھی کہ وہ جو بقول غالب کہ
دیکھیے تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ سمجھا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے، یا بقول شاد عظیم آبادی کے کہ در مضمون کو یوں گوند لے شاد مشکل ہے، سلیقہ انتہا کا چاہیے موتی پرونے میں، وہ انتہا کا سلیقہ رکھتے تھے۔ اور باور کیجئے کہ ہم لوگ مجبور ہیں تشبیہ سے، استعارے سے، کنائے سے کام لینے کے لیے۔ واقعہ یہ ہے کہ ان کی تقریر کہکشاں کے خطوط ہوتے تھے، ہیں جی، مروادید کی لڑیاں ہوتی تھیں، دریا کی موجیں ہوتی تھی، سمندر کا جوار بھاٹا ہوتا تھا، ہواؤں کی لہریں ہوتی تھی، ہیں جی، اور سبزہ زار کی وہ تمام رہنائیاں اور زیبائیاں ہوتی تھی، اور کسی بہت اچھے چمنستان کے پھول ہوتے تھے، گنچے ہوتے تھے، کلیاں ہوتی تھیں، اور کبھی ایسا گمان ہوتا تھا کہ کوئی بوڑھا انسان عمر رفتہ کو آواز دے رہا، اور کبھی ایسا قیاس ہوتا تھا کہ کسی بچے کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی ہے، اور کبھی یہ خیال ہوتا تھا کہ ماں اپنے معصوم بچے کو دیکھ کر اپنے چہرے کے تمام لطافتیں اور نزاکتیں منتقل کرنا چاہتی ہے نگاہ کے راستے سے یا اپنے ہونٹوں کے راستے سے اپنے بچوں کی طرف۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ان کے الفاظ ایسے ہوتے تھے جیسے کسی شاعر کے لیے کسی محبوب کی نگاہ سرم گئی نگاہ ہوتی ہے، یہ ان میں خوبی۔ دیکھیے کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ اتنا بڑا باکمال خطیب اور اس کی آواز کا کوئی ریکارڈ ہمارے پاس محفوظ نہیں۔ وہ اسی طرح ان کی ریکارڈ نہیں ہے اب کہ ہماری سیاست کی جو ہے نا سختیاں، اور یوں کہیے بلکہ ہماری سیاست کی چیرہ دستیاں جو ہیں، بہت اچھا لگا، بہت ہی خوبصورت لفظ استعمال کیا ہے، ہماری سیاست کی چیرہ دستیوں نے ان کی شخصیت کو گمسم کر دیا ہے، اور آپ صرف اس لیے اس کی جسٹیفیکیشن پیدا نہیں کر سکتے کہ شاہ صاحب نے فلاں تحریک کا ساتھ نہیں دیا تھا اس لیے مسلمان حق بجانب ہیں۔ بالکل ان کے ساتھ یہی سلوک ہوا ہے جو اموی دور میں خاندان اہل بیت کے ساتھ ہوا تھا، لوگوں نے ان سے اختلاف نہیں کیا، ان پر دشنام برت دیا۔ جی ان کی گفتگو میں اگر کوئی گفتگو ایسی کئی دفعہ ہوتی تھی، مثلا دیکھیے نا، اب وہ سید تھے، میرا مطلب یہ ہے کہ وہ الفاظ آپ کے ذہن میں اگر محفوظ جی ہاں، کئی الفاظ وہ آپ محفوظ، اس صورت سے اس کو ادا فرما دیں۔ کئی چیزیں ان کی میرے دماغ میں محفوظ ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ میرے سامنے کوئی مجمع ہو، کوئی بہت وسیع مجمع ہو، اور میں تقریر کروں تو پھر طبیعت خود بخود لوگوں کی داد و تحسین سے کھلتی چلی جاتی ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی بندی اور لپٹی ہوئی چیز خود بخود کھلتی اور بکھرتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس لیے اس وقت تو ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، میں ویسے بھی آپ جانتے ہیں ابھی بیماری سے اٹھا ہوں، اور اس کے اثرات باقی ہیں، حافظے میں بھی، صحت میں بھی، اور تندرستی میں بھی، اور وہ چیزیں ہیں یاد تو نہیں، لیکن کئی دفعے مثلا شاہ صاحب جو تھے آپ جانتے ہیں سادات کے ساتھ ان کا واضح رشتہ تھا، سید تھے، اور لیکن وہ شیعہ نہیں تھے، اور کئی دفعہ میں نے ان سے کہا کہ جی آپ کربلا کے موضوع پر، شہادت حسین کے موضوع پر کبھی تقریر کر دیا کریں، تو مجھے ایک دفعہ کہنے کہ بابو تم ہمیشہ ایسی باتیں کرتے ہو، میں میرے باپ پہ جو بیت گئی کربلا میں کیسے بیان کروں، میرا جگر پھٹ جائے گا۔ اب بتائیے یہ کوئی بات شیعہ نہیں کر سکتا۔ ایک دفعہ تقریر کر رہے تھے تو کسی نے حضرات شرارت اس زمانے میں یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں آپس میں مسلمانوں کے فضول، شیعہ سنی فضول ہی جھگڑے ہیں، یہ تو کوئی جھگڑے نہیں نا، شیعہ بھی اسلام ہے، سنی بھی اسلام ہے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، فضول جھگڑے تھے۔ تو کسی نے سوال کیا کہ شاہ صاحب یہ حضرت عائشہ میں اور حضرت خدیجہ میں کیا فرق تھا؟ اب ظاہر بات ہے کہ یہ بڑا پیچیدہ سوال تھا، اور سادات تو جتنے ہیں وہ تو حضرت فاطمہ سے ہیں، حضرت فاطمہ حضرت خدیجہ کی بیٹی تھی، تو حضرت عائشہ کی تو کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو انہوں نے کہا کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا یہ کوئی سوال آتا ہے کیا تم شرارت کی باتیں کرتے ہو؟ اب اس نے پھر کہا، اس نے کہا اس طرح کوئی گرفت کرنا چاہتا ہوگا، کوئی شرارت کرنا چاہتا ہوگا، کوئی پکڑ پیدا کرنا چاہتا ہوگا۔ تو شاہ صاحب نے کہا یار چھوڑو، یہ کوئی سوالات نہیں ہے، تم کیوں کرتے ہو، یہ کوئی قیامت کی پرسش نہیں ہوگی، نہ یہ کوئی ایمان کی بنیادی استفسارات میں سے ہے، نہ کوئی قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ہے، نہ یہ سوال کہیں پوچھے گا، یہ نہیں ہے، نہ یہ ارکان اسلام ہے، اور نہ یہ کیا سوال۔ نہیں جی شاہ صاحب بتائیے۔ تو اس نے کہا کیا پوچھتے ہو تم؟ اس نے کہا جی خدیجہ اور عائشہ میں کیا فرق ہے؟ اس نے بھائی خدیجہ محمد بن عبداللہ کی بیوی تھی اور عائشہ محمد رسول اللہ کی بیوی تھی، اور کیا پوچھتے؟ اس قسم کے وہ جواب دے دیا کرتے اب لوگ۔ طبیعت کہا کہ بھائی علی میں اور اس میں عمر میں کیا فرق ہے؟ اس نے کہا یہ کوئی سوال کرتے تم شرارت سے کرنے، پھر بھی اس نے کہا ایک مرید تھا
ایک مراد تھا، واہ، ایک مرید تھا، ایک مراد تھا. حضرت عمر کے لیے دعا کی، مراد تھا. اس قسم کے سوال کر دیتے تھے. ایک دفعہ جا رہے تھے میں اور وہ شاہ صاحب گاؤں میں، تو دیکھا ایک تقی میں. یعنی دراصل وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ امت ان قضیوں میں پھنسے. ہاں بالکل، بنیادی چیز وہ یہ ہے شیعہ کہ وہ سنی یہ نہیں سوال سے چاہتے تو تھے نفرت کہ کرتے تھے. ایک دفعہ صاحب ایک جا رہے تھے تو دیکھا ایک تکیے میں، یہ چانڈو خانے جو ہوتے ہیں رستوں میں تھے قبروں وبروں میں، تو چرس پی رہے تھے ملنگ تلنگ قسم کے آدمی، بیوقوف مجذوب جیسے جیسے فقیر ہوتے ہیں. اور وہ جناب چرس کا ایک لگائیں کش اور کہیں یا علی، تو ٹمٹم والے سے کہا روکو. وہ رک گیا، اترے، اور وہ جو ملنگ سا تھا آدمی، وہ اس نے کش لگایا چرس کا اور کہا یا علی، تو جاتے اس کو گریبان سے پکڑ لے. اس نے کہا الو کے پٹھے، یہ ناپاک چرس پی کے میرے باپ کا نام لیتا ہے، اپنے باپ کا نام لے. اس قسم کی باتیں بھی ہوگی، اپنے باپ کا نام لے. ارے چرس پی کے میرے باپ کا نام لیتا ہے، اپنے باپ کا نام لے. شاہ صاحب اس قسم کی باتیں بھی کیا کرتے تھے، کیا اچھی بات. اس قسم کی باتیں کرتے تھے. کوئی یاد ہوں گے جی، اب اس وقت تو میرے ذہن میں نہیں آ رہا. الفاظ کی نشست ہم دیکھنا چاہتے ہیں. پاکستانی قوم کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ نہیں، صرف الفاظ کی نشست جو ہے وہ کس انداز در و بست الفاظ کا جو تھا. ان کے دروبست میں تھے جی کہ وہ ایک تو بہادری اعظم والا انداز تھا مثال کے طور پر. ان کے کئی انداز تھے. ایک تو ان کا اپنے انداز تھا، کبھی تو وہ بالکل ادیبانہ انداز میں بولتے تھے، اور کبھی خالص ادیب کی حیثیت سے بولتے تھے، کبھی واعظ کی حیثیت اختیار کر لیتے تھے، کبھی وہ مقرر ہوتے تھے اور کبھی وہ خطیب ہوتے تھے. مقرر سے میری مراد ہے اسپیکر، اور خطیب سے میری مراد ہے اوریٹر کی. جی 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 یہ ان میں چیزیں ہوتی تھیں. جب کبھی جلال میں آتے تھے تو کہتے تھے کہ وہ انگریزوں کی غلامی پر رضامندی کا اظہار کرنے والوں اور ان کی طاقت کی رسن اپنے گردن میں ڈالنے والوں، میں تم سے کہتا ہوں اپنی حرکات سے باز آ جاؤ، ورنہ تم خدا کے عذاب سے نہیں بچ سکتے. پھر اسی کے ساتھ ہی جلال میں آ جاتے تھے، تم پر خدا کی پھٹکار، تم پر رسول کی پھٹکار، تم پر ان کے اہل بیت کی پھٹکار، تم پر صحابہ کی پھٹکار، تم پر شہداء کی پھٹکار، تم پر صدیقوں کی پھٹکار، تم پر اکابر امت کی پھٹکار، تم پر دریاؤں کی لہروں کی پھٹکار اور پہاڑوں کی بلندیوں کی پھٹکار، آسمان کی کہ شکوں کی پھٹکار اور زمین کے تحمل کی پھٹکار. اس قسم کی تقریریں بھی کر دیتے تھے. کیا تسلسل تھا. تسلسل تھا ان میں. اور کبھی آتے تھے سیریس ہو جاتے تھے کہ انگریز کی حکومت اب جانے والی ہے، انگریز ایک ایسی صبح ہے جس کی شام بالکل قریب آ چکی ہے. واہ. اس قسم کی بھی تقریریں کرتے تھے. اور کبھی مولانا آزاد کے انداز میں کہ دل جب تک لذت آشنائے درد نہ ہو، برف کی ایک کاش ہے جس کو پانی بنتے دیکھا ہے، آگ میں جلتے ہوئے کبھی نظر نہیں آئی. یہ بھی ان کا انداز تھا. اور کبھی تفسیر قرآن پر آتے تھے تو اس میں انداز. میں نے ان کی تقریروں کے کچھ حصے نوٹ کیے ہوئے ہیں، اگر آپ کہیں تو شاہ صاحب کو کسی وقت بھیج دیجیے گا. میں انہی کے لب و لہجے میں، ان کا لب و لہجہ تو کہاں سے، وہ بات کہاں مولوی مدن کی سی. کسی کا حسن چرانا تو بڑا مشکل ہوتا ہے. لوگ یوں ہی نقل کر سکتے ہیں لیکن نقل بھی نہیں ہوتی، نقل ہوتی ہے، عقل. یہ آ جائیں تو میں آپ کو 10-5 منٹ کی ان کی بالکل، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ 100% ان کا میں نقشہ کھینچ دوں گا، لیکن بہرحال 90% کے لگ بھگ یا اس سے کچھ زائد میں آپ کو ان کی جو چیز تھی بتا دوں. بہادر یار جنگ اور ابوالکلام آزاد کا تقابل میں نے بہادر یار جنگ کو نہ دیکھا ہے جی، نہ سنا ہے، لیکن پھر بھی وہ میرے پیچھے پیدا ہوئے اور میں جیل ہی میں تھا تو بیچاروں کا انتقال ہو گیا. مولانا آزاد کو بحیثیت خطیب کے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں مولانا آزاد کو جی سب سے بڑا خطیب سمجھتا ہوں اردو زبان کا، اوریٹر سمجھتا ہوں ان کو. ان میں ان کی ابتدا ایک عوامی خطیب کی حیثیت سے ہوئی جو دماغوں کے بجائے دل سے کھیلتا تھا، لیکن جب وہ علم کی وادیاں پوری گزار چکے اور ان کا مطالعہ وسیع سے وسیع ہوتا چلا گیا اور بالکل وہ علم و عقل کے انسان ہو کر رہ گئے، تو پھر انہوں نے اپنی مقرر کی حیثیت کو تو ترک کر دیا، ایک خطیب کی حیثیت میں آ گئے جو خیالات کی تخلیق کرتا اور لوگوں کے دل کی بجائے لوگوں کے دماغوں پر اثر ڈالتا. ان کا انداز، ان کا انداز پھر اس قسم کا ہو چکا تھا کہ مثلا یہ جو پارٹیشن کے بعد انہوں نے تقریر کی کہ تم نے فقدان ہمت کا نام تقدیر رکھ دیا. شاہی مسجد کے مینار تم سے جھک کر سوال کرتے ہیں کہ تم نے اسی سرزمین میں کبھی قوموں کی قسمت خریدی تھی اور تمہارے قافلے اس وقت یہاں وارد ہوئے تھے اور انہوں نے گنگا اور جمنا کے کناروں پر وضو کیا تھا اور اذانیں بلند کی تھی جی، جب ابھی تاریخ کی صبح طلوع